بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یعقوب بن محمد خراسانی فرماتے ہیں، میں اپنے شہر سیاحت اور توکل کے ارادے سے چلا اور اسی حالت میں بیت المقدس تک پہنچا اور بنی اسرائیل کی ایک غار میں بہت دنوں تک رہا۔ کچھ کھایا نہ پیا یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچا۔ اسی حالت میں دو راہبوں کو میں نے سیر کرتے دیکھا اور پراگندہ بال اور گرد آلود تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور سلام کیا اور پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم کہاں ہو؟ کہا ہاں، ہم اللہ کے ملک میں اس کے سامنے ہیں۔ میں اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے ملامت کرنے لگا اور کہا یہ دونوں راہب باوجود کافر ہونے کے توکل پر قائم ہیں اور تو قائم نہیں ہوتا۔ پھر ان سے کہا تم اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ چنانچہ ہم تینوں چلے۔ جب شام ہوئی تو وہ دونوں اپنے معبود کی عبادت کرنے لگے اور میں اپنے معبود کی جانب متوجہ ہو کر کھڑا ہوا اور مغرب کی نماز میں نے تیمم سے ادا کی۔ وہ مجھے مٹی سے تیمم کرتے دیکھ کر مسکرائی۔ جب وہ اپنی نماز پڑھ چکے تو ایک نے ان میں سے اپنے ہاتھ سے زمین کھودی تو موتی کی طرح چمکتا ہوا صاف پانی وہاں سے نکلا۔ میں متحیر رہ گیا اور پھر دیکھا تو اس کی دائیں طرف کھانا رکھا ہوا تھا۔ اس سے اور تعجب ہوا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تجھے کیا ہوا جو حیران ہے؟ آگے بڑھ اور اسے کھا جو حلال روزی ہے، اور یہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی اور اللہ ذوالجلال کی عبادت کر۔ میں آگے بڑھا اور سب نے مل کر کھانا کھایا اور پانی پیا۔ پھر نماز کے واسطے میں نے وضو کیا اور وہ پانی زمین میں چلا گیا گویا تھا ہی نہیں۔ پھر وہ اپنی نماز میں مشغول ہوئے حتیٰ کہ صبح ہوئی اور دونوں سفر کے واسطے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ چلا۔ جب شام ہوئی تو دوسرا راہب آگے بڑھا اور نماز پڑھ کر چپکے سے کچھ دعا کی اور پھر اپنے ہاتھ سے زمین کھودی تو پانی کا چشمہ ویسے ہی جیسا کہ کل اس کے ساتھی کے کھودنے سے نکلا تھا نکل آیا، اور اس کے پہلو میں کھانا بھی رکھا ہوا تھا اور مجھ سے کہا آگے بڑھ کر کھاؤ پیو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ چنانچہ ہم نے کھا پی کر نماز کے واسطے وضو کیا اور پانی اسی زمین میں چلا گیا گویا کہ تھا ہی نہیں۔ جب تیسری شب آئی تو انہوں نے کہا ہے محمدی یہ رات تیری ہے اور آج باری تیری ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے اس قول سے شرم آئی اور دل میں ایک سخت حالت طاری ہو گئی۔ میں نے کہا انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ پھر ان سے ہٹ کر ایک طرف گیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا ہے میرے مولا، ہے میرے مالک، تو جانتا ہے کہ میرے گناہ بہت ہیں جن کی وجہ سے تیرے نزدیک میرا رتبہ اور جا نہیں ہے اور نہ میرا منہ اس قابل ہے، لیکن میں اس وجیہ کریم بڑے مرتبے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کیا جائے۔ جب میں دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک چشمہ جاری ہے اور میرے پہلو میں ایک کھانا رکھا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا آگے بڑھ کر اللہ کے فضل سے کھاؤ۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے اور ہم تینوں نے کھایا اور پیا اور ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اسی حالت میں رہے کہ میری دوسری باری آئی۔ پھر میں نے پہلے ہی کی طرح دعا کی اور پانی کا چشمہ نکل آیا اور کھانا بھی حاضر ہو گیا۔ جب تیسری باری آئی اور میں نے اسی طرح دعا کی تو 2 آدمیوں کا کھانا اور انہی کا پانی آیا۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا ہے محمدی یہ حادثہ تم پر کیوں پیدا ہوا؟ کیا تم اپنے کھانے پینے میں نقصان نہیں دیکھتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ امر اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور ہم اس کے حکم اور ارادے کے نیچے ہیں، اور ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ کبھی تکلیف ہو کبھی راحت، کبھی سختی ہو کبھی آرام، اور کبھی عطا ہو کبھی منع، تاکہ ہمارے صبر کی بھی آزمائش ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہے محمدی تم نے سچ کہا، وہ بڑا رب ہے اور اسلام اچھا دین ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ ہم کلمہ شہادت پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور دین اسلام حق اور اس کے سوا سب باطل ہے۔
میں نے ان سے کہا ہے بھائیو، کیا تم کسی شہر میں چلو گے تاکہ جمعہ اور جماعت میں شامل ہو سکیں، کیونکہ جمعہ حج مساکین ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا یہ اچھی رائے معلوم ہوتی ہے اور اچھا فعل ہے۔ جب ہم اس ارادے سے چلے تو سامنے ایک عمارت نظر آئی۔ اندھیری رات تھی۔ غور سے دیکھا تو ہم بیت المقدس میں تھے۔ ہم اس میں داخل ہوئے اور ایک مدت تک اس میں مقیم رہے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ہمارا رزق ایسی جگہ سے باہم پہنچتا تھا جس کا گمان بھی نہ تھا، حتیٰ کہ دونوں ساتھی وہیں رحمت حق کو پہنچے اور دنیا سے کوچ کر گئے۔ بے شک توکل ایک عظیم دولت ہے اور ایک مومن کی شان اور پہچان ہے۔ جیسا کہ اس واقعے سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر صرف اور صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی متوکلین کے صف میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔